معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الإنسان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم افتح لنا بالخير واختم لي بخير عاقبت بالخير کن خیر الورا کے واسطے یا حضرت خواجہ اویس قرنی مدد قرنی، یا پیر عبد الخالق دل دا مالک دم خواجہ محکم الدین سیرانی۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبی دائما ابدا۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و اصحاب العظام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے۔ اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ عزیزان محترم، پچھلے جمعہ والدین اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی بساط کے مطابق حضرت سورہ لقمان کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب قدیر تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اقوال کو قرآن پاک کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کتنی خاص باتیں تھیں جو وہ اپنے بیٹے سے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت لقمان کو بہت سارے انبیاء کرام کی صحبت حاصل ہے، کچھ کتاب میں تقریباً 4000 انبیاء کرام کی صحبت حاصل ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم بڑے حکمت والے، بڑے دانش مند شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ کہا کہ
کیا نبی بننا چاہتے ہو؟ نبی بننا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، قوم کی تربیت، دین کی تبلیغ، بہت ساری ذمہ داریاں سروں پر آ جاتی ہے جب کوئی انسان نبی بنتا ہے، جب اللہ کسی کو نبی بناتا ہے بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے سب سے زیادہ بوجھ میرے اوپر ہے، اتنا بوجھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا۔ تو فرماتے ہیں نبی بننا چاہتے ہو؟ حضرت لقمان حکیم کی حکمت دیکھیں، کہتے ہیں کہ مولا اگر تیرا حکم ہے تو اس فرض کو ادا کرنے کی طاقت بھی تو ہی عطا فرمائے گا، تو ہی عطا فرمائے گا۔ تو وہ نبی نہیں تھے، بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے، برگزیدہ بندے تھے۔ سب سے پہلی نصیحت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ پہلی بات جو اپنے بچوں کو سکھانے والی جو آپ نے بتائی، کہتے ہیں یاد کرو کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کہتے ہیں کہ یا بنی لا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ اور پھر فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اور بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں سے سب سے پہلی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان سب سے پہلے جو درس دے وہ درس یہ ہو کہ اللہ کی عبادت کا درس دے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ بچوں کو درس دے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اس وقت ولادت ہونے کے بعد خاموشی اختیار کی جائے، سب سے پہلے خاموشی اختیار کی جائے، ہر کوئی وہاں خاموش رہے، اور بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز جائے، جو صدا جائے، وہ اللہ اکبر کی صدا جائے۔ سب سے پہلا بچہ جو کلمہ سنے وہ اللہ کے نام کا کلمہ سنے، سب سے پہلا کلمہ بڑا اثر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے کہ ابھی نہ سمجھا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، نہیں، وہ سمجھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، اور جو جو سنتا ہے، جو جو سمجھتا ہے، اور جو جو وہ محسوس کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے اثرات اس کی طبیعت کے اوپر آتے ہیں، اس کی طبیعت کے اوپر آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی صدا وہ سنے وہ اللہ اکبر کی صدا ہو، تو وہ اللہ اکبر کہہ کے وہ تکبیر اذان کہی جاتی ہے، دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ تو فرماتے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بنانا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور سب سے پہلی نصیحت جو شروع کی جائے وہ اپنے گھر والوں سے شروع کی جائے، تربیت جہاں شروع کرنی چاہیے وہ گھر والوں کی تربیت ہے۔ آج دوسروں کو ہم بتاتے ہیں، بتانا چاہیے، اصلاح لوگوں کی کرنی چاہیے، لیکن اپنے گھروں پر بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرتے پھریں، دوسروں کو بتاتے بتاتے زندگی گزار دیں اور ہماری اولاد کے دامن خالی ہوں، ان کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو آخرت کے دن کا، ان کے پاس کوئی دولت نہ ہو قبر میں لے جانے کے لیے۔ اس دولت سے مراد عمل کی دولت ہے، اعمال کی دولت ہے، نیک اعمال کی دولت ہے، وہ ہماری اولاد محروم نہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اولاد کی تربیت سے شروع کرنا چاہیے، اور گزشتہ بزرگوں کی یاد اور ان کے واقعات اور ان کے اسلاف کی زندگیوں کو ہماری اولاد کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سماج پڑھاتے ہیں اسکول میں، سماج، سوشل سائنس پڑھاتے ہیں اور ہسٹری پڑھاتے ہیں، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں یہ، سب کچھ بچہ پڑھتا ہے، کیا ہم نے دین کی ہسٹری بھی پڑھائی ہے؟ کیا دین کے واقعات بھی ہم نے سامنے رکھے؟ ہمارے بزرگوں کے واقعات، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام عشق و محبت امام اعلی حضرت علیہ رحمہ کی زندگی، حضور غوث پاک، حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی، کیا ہم نے ان بزرگوں کی زندگیوں کو بھی سامنے رکھا اپنی اولاد کے کہ دیکھو بیٹے یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ حضور غوث پاک کی ذات، یہ غریب نواز کی ذات ہے؟ ہم نے کبھی نہیں رکھا۔ بیٹا سنتا ہوگا، موبائل پہ سنتا ہوگا، کسی مقرر کا خطاب بھی سنتا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو والدین کی زبان سے نکلتا ہے نا، وہ دوسروں کی زبان میں وہ اثر نہیں رکھتا ہوگا۔ اللہ والوں کی زبانیں اثر رکھتی ہیں، عالموں کی زبان، استاذ کی زبان وہ اثر رکھتی ہے، لیکن جو تربیت کا جو سسٹم ماہرین نے دیا وہ 3 شفٹ کے اندر سسٹم دیا، 3 حصوں کے اندر۔ سب سے پہلی تربیت کا جو سسٹم دیا ماہرین نے وہ ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچوں کو سینے سے لگایا جائے،
پھر دوسرا سسٹم دیا 7 سے لے کر یعنی کہ 8 سے لے کر 14 تک کی عمر کا یہ وہ وقت ہے کہ بچوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ غلام بنا کے رکھا جائے. اور تیسرا جو سسٹم دیا وہ یہ دیا کہ دوستی کے ساتھ رکھا جائے. ان تین کی جو بتایا گیا اس کی تشریح میں کروں. سب سے پہلا جو ماہرین نے جو وقت دیا وہ وقت ہے سینے سے لگانے کا. سینے سے لگانے کا وقت یہ وہ وقت ہے. سینے سے لگانے سے مراد کے والدین تربیت کریں اولاد کی. جو کچھ وہ سیکھنا چاہتا ہے اپنے والدین سے سیکھیں. لیکن حال کیا ہے, آج گھوڑے کی طرح ریس میں دوڑایا جاتا ہے 2.5 سال کی عمر سے. گھوڑے کی طرح ریس سے 2 سال کا ہوا نہیں آنگن واڑی جانا شروع کر دیتا ہے. پھر UKG LKG وہ ٹیوشن یہ ٹیوشن پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور یہ ہم پورا ریس کے گھوڑے کی طرح دوڑاتے ہیں. آج بھی کئی ممالک ایسے ہیں کہ 7 سال کے بعد اسکول میں ایڈمیشن لیا جاتا ہے. آپ کے پاس جو ٹائم اولاد کو دینے کا ہے, اولاد جو ٹائم آپ سے چاہتی ہے, جو محبت آپ سے چاہتی ہے وہ آپ دے نہیں پاتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں اولاد میری فرما بردار نہیں, اولاد مجھ سے محبت کرتی نہیں. جو محبت کرنے کا زمانہ آپ کا تھا آپ نے محبت کی, آپ نے وقت دیا. اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی. آپ نے وقت دیا جب اس کا وقت تھا, آپ نے وقت نہیں دیا. پھر آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ اولاد مجھے وقت دے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے, سمجھنے اور سوچنے کے قابل. آج ہماری غلطی کہاں ہے؟ یہاں غلطی ہماری. ہم نے 2-2 سال کی عمر سے روانہ کر دیا. بس جلدی سے پڑھ لکھ لے, فارغ البال بن جائے, کمانے والا بن جائے. ہم یہی جانتے ہیں, ہمیں بس یہی حساب پتا ہے 15,000 20,000 25,000 30,000 کما لے, بس یہی ہمیں حساب آتا ہے. اور کوئی حساب ہمیں نہیں آتا. پوچھتے بھی ہیں تو بس یہی پوچھتے ہیں کتنا کمایا, سیلری آ گئی کہ نہیں آئی, کاروبار کیسا چلتا ہے. بس یہی سوال ہمارے پاس ہے پوچھنے کے لیے. نہ نماز, نہ دین, نہ حدیث, نہ رسول کی تعلیم, ایسا کوئی سوال ہمارے پاس موجود نہیں جو ہم اپنی اولاد سے پوچھیں. یہ ہماری غلطی ہے, یہ ہماری کمیاں ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ وہ وقت دے. 7 سال تک کا پیریڈ دیا گیا, سینے سے لگا ہے, یعنی کہ وہ سیکھے اپنے والدین سے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. والدین خود سکھائیں, بڑا اثر کرتا ہے اگر وہ سکھائیں. دوسرا جو پیریڈ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ 8 سال سے لے کر 14 سال, یہ 7 سال کا دوسرا جو پیریڈ ہے زندگی کا, فرماتے غلام بنا کے رکھا جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اولاد اپنے فیصلے خود نہیں لے سکتی, وہ اپنے فیصلے لینے میں قابل نہیں ہوتی. اس وقت والدین خود فیصلہ کریں کہ میرے اولاد کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. وہ اچھا ہی فیصلہ کریں گے, والد ہیں تو وہ فیصلہ کریں. یہ ایسا نہیں بیٹا تجھے جو کرنا ہے تو وہ کر. آج کا سسٹم چلتا ہے, تجھے کیا پسند ہے, تجھے کیا کرنا ہے وہ تو کام کر. تجھے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا تو پڑھ. تجھے اسکول جانا ہے, یہ اسکول میں جانا ہے کہ وہ اسکول میں جانا ہے, یہ مدرسے میں جانا ہے کہ وہ مدرسے میں جانا, تجھے کیا پسند ہے. آج یہ سسٹم چلتا ہے. لیکن ماہرین فرماتے کہ سسٹم وہ بنایا جائے کہ خود ڈیسیزن لیں, خود ڈیسیزن لیں, غلام بنا کے رکھے, اپنی بات منوانے کا عادی بنائے اور اسے بچپن ہی سے تربیت دلائے کہ والدین جو کہتے ہیں ماننا پڑے گا. اس وقت وہ ضد کرے گا, لیکن وہ چھوٹا ہوگا, آپ بڑے ہوں گے, آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں. لیکن پھر ہم نہیں منواتے, ہم اس کو اپنی مرضی کی کرنے دیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنی منوانا چاہتے ہیں. تو جب چھوٹا تھا تب نہیں مانا, اب کیا مانے گا. یہ قابل غور بات ہے. آج ہم کہتے ہیں بس تجھے کیا پسند ہے. آج کہتے ہیں گھر میں کھانا اچھا نہیں بنا, تجھے کیا پسند ہے, مجھے وہ کھانا ہے, فوراً جا کے وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. مجھے یہ کپڑا نہیں پسند, مجھے وہ پسند ہے, فوراً جا کے بدل کے آتا ہے کپڑا چاہے کتنی محبت سے لایا ہو, چاہے کتنا ہی اچھا لایا ہو. آج حال یہ ہے. تو یہ جو ماہرین فرماتے ہیں کہ پہلے 7 سال سینے سے لگانے سے مراد خود تربیت کریں, خود ساتھ میں رکھیں. بس ایسے ہی گھر میں رکھا ہوا ہے, کوئی آتا ہے تو کوئی ٹیوشن لے جاتا ہے, کوئی ادھر آتا ہے تو ادھر وقت 2 گھنٹے چلے جاتے ہیں, 2-4 گھنٹے ادھر نہیں. ماں بھی وقت دے, باپ بھی وقت دے, اگر کاروبار پہ وہاں لے کے جائے وہاں وقت دے, وہاں دین کی باتیں کرے, وہاں پیار کی باتیں کرے, اسے وقت دیں, ٹائم دیں, محبت کا وقت دیں. اور پھر اس کے بعد آخری جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ مرحلہ ہے کہ غلام بنا. اس سے مراد یہ کہ خود بات کہے اور وہ بات مانے, آپ خود اس کے ڈیسیژن لے کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تیسرا مرحلہ جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ دوستی کی طرح پیش آئے. 15 سال کی عمر سے لے کر 21 سال, یہ 6-7 سال کا وقت ہے.
14 سال کے بعد کے جو 7 سال 21 سال تک کا وقت، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اولاد کی کیفیت، بچوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ برے لگنے لگتے ہیں، دوست احباب اور جو باتیں باہر سے سنتا ہے وہ بڑی اچھی لگنے لگتی ہیں۔ تو اس وقت یہ چاہیے بڑی جو ہے کہ تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس کی صحبت اور سنگت پہ نظر رکھے، صحبت اور سنگت پر۔ اگر صحبت اچھی ہے تو بہتر ہے، اگر بری ہے تو بہت بڑا نقصان کرنے والی ہے، اور بری سنگت برے سانپ سے بھی بدتر ہے۔ ایک برا سانپ زیادہ سے زیادہ جان لے لے گا، لیکن برا دوست ایمان اور عقیدے کو چھین لے گا، دنیا اور آخرت دونوں برباد کر کے رکھ دے گا برا دوست۔ تو یہ جو سنگت ہے، اس سنگت پہ توجہ ہونی چاہیے۔ ہمارا بچہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس سے جلتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، ہر ایک چیز کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہم فون کریں کہاں ہے آپ کا بچہ، کہا گھر پہ پوچھتا ہوں کہاں ہے، مجھے تو نہیں پتا کہاں ہے۔ آج حال یہ ہوتا ہے، باپ ہی کو خود نہیں پتا میرا بچہ ابھی کہاں ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، کوئی بات نہیں، کوئی پتا نہیں۔ یہ حال آج ہمارا ہو گیا۔ تو یہ جو بری سنگت، کنٹرول نہ ہونا، یہ ساری چیزیں نقصانی کا باعث بنیں گی۔ آگر جا کر عیاشیاں، منمانی اور نافرمانی اور بہت ساری بری چیزیں جس کا ذمہ دار والدین خود بننے والے ہیں۔ تو یہ 3 مرحلے جو سامنے رکھیں، آخری مرحلہ بڑا اہم مرحلہ ہے، صحبت کا مرحلہ، کس کے ساتھ رہتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا پھرتا گھومتا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھی صحبت ہوگی تجھے اچھا بنائے گی، بری صحبت تجھے برا بنائے گی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، نہانے کے لیے جب بھی گیا تھوڑی سی مٹی رکھی ہوئی تھی، میں نے اس مٹی کو اٹھایا، بڑی خوشبو آ رہی تھی، میں نے سونگا، اس کی خوشبو میں مست ہو گیا، اور میں نے اس مٹی سے کہا، اے مٹی تو عنبر ہے، تو کستوری ہے، خزام ہے، تو کون سی خوشبو ہے، تو ہے کیا، اتنی مہک رہی ہے۔ اللہ نے اس مٹی کو زبان عطا فرمائی۔ اس مٹی نے کہا، حضور میں تو مٹی ہی ہوں، میری اندر کوئی کمال نہیں، میں صرف مٹی ہوں، لیکن ایک گلاب کے نیچے تھی، اس گلاب کے ساتھ چند دن رہنے کی بدولت اس کا عکس اور اس کی خوشبو اور اس کی صحبت کے ذریعے آج میں مہکنے لگی ہوں۔ تو اگر ایک مٹی ہونے کے باوجود اگر ایک گلاب کی صحبت اختیار کر لے تو اس کی خوشبو کی مہک اس مٹی کے اندر آ جاتی ہے، تو یقیناً ایک انسان، ایک دوست اگر دوسرے کے ساتھ رہے گا، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہے گا، یقیناً وہ اثرات آئیں گے اس کے اندر، یقیناً وہ اس کے اوپر بڑا اثر ڈالے گا، اگر اچھا ہوگا تو اچھا، اور برا ہوگا تو برا اثر ڈالے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، بڑی پوائنٹ کی چیزیں ہیں کہ جس کے حوالے سے آج ہم بالکل بے خبر ہیں۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں، حضرت لقمان آگے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اس کے پہلے ایک اور نصیحت فرماتے ہیں۔ جب سب سے پہلی نصیحت فرماتے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے پہلے اللہ سے قریب کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی والدین کے حقوق بیان فرمائے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں حضرت لقمان کی نصیحت، تو پھر 2 آیت چھوڑ کے حضرت لقمان کی نصیحت یہ ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل، فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، بڑی غور سے سننے والی بات، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، اور اگر وہ پتھر کی چٹان میں چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات، وہ آسمان میں چھپی ہوئی ہو، او فی الارض، اور اگر وہ زمین میں چھپی ہوئی ہو، کہتے ہیں یاتی بھی اللہ اسے لے کے آئے گا، اللہ اسے لے کے آئے گا، کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اللہ اسے لے کے آئے گا۔ فرماتے ہیں آگے، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ ہر باریکی کا جاننے والا اور باخبر ہے، ہر چیز کا جاننے والا۔ کیسی باریکی کی بات آپ اپنے بچوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ آپ کس چیز سے ڈراتے؟ کوکروچ سے ڈراتے، کھا لے ورنہ کوکروچ آئے گا، اندھیرا آ جائے گا، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، اس طریقے سے بچوں کو ڈرائے، بالکل سراسر حرام ہے جھوٹ بولنا، بچوں سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جب ماں باپ تربیت ہی جھوٹ بول کے کریں گے پھر اولاد کیسی ہوگی؟ بڑا ہو کے تو سمجھنا آئے گا نا، ہاں میرا باپ جھوٹ بول رہا تھا، میری ماں جھوٹ بول رہی تھی، صرف مجھے کھانے کے لیے ڈرا رہے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آپ بتائیے اس کی طبیعت پر کیسا اثر پڑے گا؟ ہاں سکھانا، اللہ کا ڈر سکھایا، کھا لے
اللہ کا خوف کر کھانا کھا لے، اللہ کا خوف کر جھوٹ نہ بولنا، اللہ کا خوف کر یہ کر لے، اللہ کو یاد کر، اللہ دیکھ رہا ہے یہ نہ کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے وہ نہ کرنا، بار بار اس کے کان میں اللہ دیکھ رہا ہے کہ صدا لاؤ، بار بار اللہ کی پکڑ کی یاد دلاؤ، بار بار یہ یاد دلاؤ اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، اللہ سب پوچھے گا، کیا جواب دے گا؟ بڑے پیار بڑے لہجے میں پیاری پیاری باتوں کے اندر اللہ کا خوف دلاؤ، اللہ کی یاد دلاؤ، ہر جملے میں اللہ ہونا چاہیے، ہر جملے کے اندر خوف خدا اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اب بتائیں جب سن کر ہی یہ بڑا ہوا ہے، کوکروچ کا ڈر بچپن کا بڑا ہو جائے کتنا ہی بڑا نہیں جاتا، اندھیرے کا ڈر کتنا ہی بڑا ہو جائے نہیں جاتا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ڈرنے والے ہوں گے، آج بھی بہت سارے بچے سے ہوں گے، بڑے ہو گئے 20-20 سال عمر ہو گئے لیکن کوکروچ سے ڈر لگتا ہے، چپکلی سے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ بچپن ہی سے ڈرایا گیا۔ تو جب اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ سے ڈرایا جائے گا، آپ اندازہ لگائیں جب اللہ سے بچپن سے ڈرایا جائے گا تب یہ خوف زندگی بھر ساتھ رہے گا، اور یہ ڈر سچا ڈر ہے، سچا ڈر ہے، حقیقت والا ڈر ہے، کہ جس ڈر کے حوالے سے بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بار بار قرآن یہ کہتا ہے، یہ ڈر سچا ڈر ہے، اس ڈر کو اپنے اولاد کے اندر لایا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے برائی اگر رائے کے دانے بھی برابر ہو اور اتنی چھوٹی ہو، کسی ہی جگہ پر ہو، کتنی ہی باریک ہو، کتنی ہی پوشیدہ ہو، پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اللہ کے سامنے نہیں چھپ سکتی، اللہ قیامت کے دن اسے حاضر کرے گا، اس کا حساب فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کو جاننے والا باخبر ہے، اور اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جو اللہ کی اس شان کو پہچان لے وہ برائی کرنے سے ضرور باز آ جائے گا۔ فرماتے پہچانو اللہ کی شان کو، اور یہ اللہ کی ذات ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا جو ہے کہ پکڑ اللہ کے یہاں ہوگی، حساب اللہ کے یہاں ہوگا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غلہ ناپنے والا وہ شخص تھا، اناج تولنے والا، چیزوں کو تول تول کے لوگوں کو دیتا تھا، اناج بھر بھر کے۔ ایک وقت آیا کہ جب اس کا انتقال ہوا، بڑا نیک شخص تھا، عبادت گزار تھا، عابد و زاہد تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا لوگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ پیش آیا اللہ کے بارگاہ میں تیرے ساتھ؟ تو فرماتے ہیں کہ میرا وہ پیمانہ، میرا وہ ترازو، اس میں کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی۔ ہوتا ہے نا بہت پرانا ہو جائے، 10 سال 15 سال پرانا جب کاٹا ہو جائے وزن کا، کچھ مٹی لگ جاتی ہے، کچھ گرد لگ جاتی ہے، کچھ میل چڑھ جاتا ہے، حالانکہ اس میل کا وزن 1 گرام سے بھی زیادہ نہیں ہوتا، لیکن 1 گرام تو وزن ہوتا ہے، چند گرام وزن ہو جاتا ہے، یا کچھ گرام سے کچھ کم، لیکن مٹی لگ جاتی ہے۔ فرماتے مٹی لگ گئی تھی جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا تھا، اور ہر مرتبہ ماپنے کے وقت اس مٹی کی مقدار کم تلتا تھا وزن، جس کے بنا پر آج میں اللہ کا عذاب کا مستحق ہو چکا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہم اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں، اور کتنے ہی گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنے شب و روز میں گناہ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اتنی بھی باریکی کے ساتھ سوچا؟ نہیں سوچا۔ لیکن اللہ رب العزت کے یہاں اتنی باریکی دیکھی جائے گی، یہ باریکی کا ڈر ہے، اسی لیے فرماتے ہیں رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اللہ سے ڈرنا، توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ اور پھر فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو پابند کرو، نماز کو برپا رکھنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے بات کا لوگوں کو حکم دینا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری بات سے لوگوں کو منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب تم یہ کام کرو گے، نیک بات کے لیے حکم دو گے، بری بات سے روکو گے، جب یہ کام کرنا شروع کر دو گے، فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو مصیبتیں آئیں گی تو صبر کرتے رہنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ وہ کام ہے جنہیں کرنا لازم ہے۔ فرماتے ہیں بے شک یہ ہمت کے کام ہے، یہ بڑے ہمت اور کامیابی والے، بڑے عظمت والے یہ کام ہے، اسے چھوڑنا نہیں۔ یہ حضرت لقمان حکیم نے یہ نصیحت فرمائی، بڑی بڑی قوموں کی نصیحت، اور خصوصاً یہ امت بہترین امت ہوئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کس لیے امت کو بہتر بنایا گیا؟ تأمرون بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ امت وہ امت ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اسی لیے یہ بہتر امت ہے، اسی کا حکم دیا گیا، اسی کا حکم دیا گیا۔
تو یہاں سب سے پہلی نصیحت جو تھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، پھر نصیحت تھی کہ کوئی گناہ نہ ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اگر ہو جائے تو اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، اور پھر جو نصیحت فرمائی کہا کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، باطنی تربیت فرما رہے ہیں شرک کے حوالے سے، پھر باطنی تربیت فرما رہے ہیں، اب یہ ظاہری تربیت فرما رہے ہیں۔ ظاہری تربیت ہے کہ نماز کی پابندی، لوگوں کو اچھائی کا حکم برائی سے روکنا، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کنج نہ کرنا، منہ نہ بگاڑنا کسی سے بات کرنے میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اترا کے نہ چلنا، تکبر کے ساتھ سینہ تان کے نہ چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا ہوا اور فخر کرتا ہوا، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں سے پتا چلا کہ لوگوں سے جب بات کرے اور اس وقت اپنا منہ نہ ٹیڑھا کرے، اپنا منہ نہ بگاڑے۔ یہاں سے حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں کہ جو اپنے بیٹے سے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب تو کسی سے بات کرے تو اسے چھوٹا نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، اور حقیر اور چھوٹا سمجھ کر اپنا منہ نہ بگاڑے، اپنے بات کرنے کا لہجہ اور رویہ نہ بدلے، انداز نہ بدلے، بلکہ ہر ایک سے ایک طریقے سے وہ اچھی طریقے سے پیش آئے۔ آج تو امیر ہو تو لہجہ الگ ہے، آج افسر ہو تو لہجہ الگ ہے، غریب ہو ٹون بالکل الگ ہو جاتا ہے، کوئی غریب ہو بڑا ٹون الگ ہو جاتا ہے، اگر مالک ہو ٹون الگ ہو جاتا ہے، اور اگر خادم ہو ٹون الگ ہو جاتا ہے، بات چیت کرنے کا رویہ الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، وہ سیرت مبارکہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آتا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، رسول کریم بڑے علم کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ ان کے سوالوں کو سنتے، کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، اگر وہ سوال کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتا، اگر بولنے میں اسے ٹھکانہ نہ رہتا کہ میں کس کے سامنے اور کیا بول رہا ہوں، پھر بھی حضور صبر کر کے بیٹھے رہتے، اور پھر وہی خود کھڑا ہو کے چلا جاتا، لیکن حضور کی زبان سے کچھ نہ نکلتا۔ اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صبر کا پیغام دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ تو یہ طریقہ جو بتایا گیا، اور دوسری بات اس میں فرمائی اکڑ کے نہ چلنا، اکڑ کے نہ چلنا، بڑا تیز بھی نہ چلنا، بڑا دھیرا بھی نہ چلنا۔ تیز چلنے والا یہ اپنے وقار کو کھو دیتا ہے، دھیرے چلنے والا عیاش معلوم ہوتا ہے، آوارہ معلوم ہوتا ہے۔ درمیانی جو ہے کہ رفتار کو اختیار کرنا چلنے کے دوران، جس سے جو ہے کہ مسلمانوں کا وقار بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے، رعب و دبدبہ بڑھتا ہے۔ جب ایک درمیانی رفتار سے جب کوئی چلتا ہوا آتا ہے تو اس کا جو ہے کہ رعب و دبدبہ بڑھتا ہے، اس کی عزت بھی بڑھتی ہے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ تو اس کے مطابق چلنا، اور چلنے میں کبھی سینہ تان کے نہیں چلنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں فرمایا فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تکبر اور غمن کرنے والوں کو۔ فخر اور اختیار میں فرق ہے، ایک اندرونی عظمت پر اکڑنا کہ جو اللہ نے آپ کو عظمت عطا کی ہے، فخر جیسے علم ہے، حسن ہے، خوش آوازی ہے، نسب ہے، واز ہے، ان تمام چیزوں پہ اکڑنا۔ اور پھر دوسرا ہے اختیار، یعنی کہ اندرونی عظمت پر اکڑنا، جیسے کہ مال ہے، جائیداد ہے، لشکر ہے، نوکر چاکر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اس پر اکڑنا اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے دی ہے، اور جب اللہ چاہے تب واپس لے سکتا ہے، اللہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ جو نصیحت حضرت لقمان نے فرمائی، بڑی اہم اور بڑی قابل غور نصیحت ہے، اور ہماری اپنی خود کی زندگیوں میں اتارنے کے لائق نصیحت ہے۔ ایک شخص تھا بمبئی کا رہنے والا، اپنے خود مالدار اور بڑا جو ہے کہ پڑھا لکھا سمجھ رکھنے والا تھا۔ آج عالم سے مراد لوگ یہ لیتے ہیں کہ جس کے پاس عالم کی سرٹیفکیٹ ہو وہی عالم ہے، لیکن عالم کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو کیا صحابہ عالم نہیں تھے؟ صحابہ عالم نہیں تھے؟ کیا تابعین کی جماعت عالم نہیں تھی؟ ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ نہیں تھا، تو وہ تو عالم نہیں تھے نا ہماری نظر میں۔ تو عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ آج لوگ کچھ احادیث مبارکہ موجود ہے، لوگ پڑھتے ہیں سب سے زیادہ عالموں سے جہنم بھری جائے گی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہوں گے، ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، عالم سے مراد یہ نہیں ہے، عالم سے مراد ہے جاننے والا،
جاننے والا، جو جانتا ہو کہ نماز پڑھنا بہت برا کام ہے، نماز نہ پڑھنا، نماز کو چھوڑنا، نماز کو ترک کرنا کتنا بڑا عذاب کا کام ہے، پھر بھی وہ نہ پڑھے تو وہ عالم ہے، وہ عالم ہے۔ عالم اسی کو کہتے ہیں، ہم نے غلط وہ بتا دی ہے، غلط سوچ پیدا کر لیا۔ عالم اسے کہتے ہیں جو جانتا ہو، جاننے کے باوجود وہ کام نہ کرے، جاننے کے باوجود اپنی غلطی کو نہ سدھارے، وہ عالم ہے۔ تو اسی سے جہنم کو بھرا جائے گا کہ جاننے کے باوجود یہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ ہے۔ تو یہ جو جانکار آدمی تھا، سمجھدار شخصیت تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کچھ یوں کی کہ پیدا ہوا ایک لوٹی اولاد تھی، پڑھانا لکھانا شروع کر دیا، 7ویں پھر 10ویں پھر 12ویں، اور پھر اس کے بعد کالج لندن پڑھنے کے لیے بھیجا، بڑی ڈگری، بڑی کامیابی، بڑا سب کچھ حاصل کر لیا۔ بہت بڑا مقصد دے رہا ہوں، بڑی چیز دیتا ہوں، غور سے سنیے۔ جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے، آنے کے بعد طبیعت خراب ہوتی ہے، اور جب چیک اپ کرایا گیا ڈاکٹر کے پاس تو اس کو کینسر آتا ہے، 3rd لیول کا کینسر، 3rd اسٹیج۔ اور جب کینسر کھلتا ہے کوئی علاج موجود نہیں، چند گھڑی کا، چند دن کا وقت اس کے پاس موجود ہے۔ اب وہ بستر پر لیٹ چکا ہے، وہ اولاد جو پڑھنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، بڑا نام کمانے کے لیے، بڑی شہرت، دور دور تک بھیجا، لندن تک کا سفر کرایا، وہ اولاد جو پیار کی بھوکی تھی بڑی دور گئی۔ خود باپ کا پیار چاہیے لیکن کسی اور کے پاس تھا، لیکن دور تھا۔ 25 سال کے بعد واپس آیا اور بستر پر لیٹا ہوا ہے، آدھا مرا ہوا پڑا ہے بستر کے اوپر، یہ حالت ہے۔ اور پھر اسی حالت میں باپ سے کہتا ہے کہ جو میں نے سرٹیفکیٹ اور جو میڈل اور جو شیلڈ میں نے کمائے وہ کہاں؟ کہا بڑے سنبھال کے رکھے، کہا لے کر آؤ۔ ایک ایک لایا گیا، کہتا ہے دیکھیے تیری 7ویں کا، دیکھیے تیری 10ویں کا، دیکھیے تیری 12ویں کا، فلاں کمپٹیشن کا، فلاں کالج کا، فلاں یونیورسٹی کا، یہ سارے ہیں۔ اب وہ باپ سے بیٹا کہتا ہے باپ بتا قبر میں کون سا کام آئے گا جو منکر نکیر مجھے چھوڑ دیں گے؟ کون سا کام آئے گا جو منکر نکیر مجھے جانے دیں گے؟ باپ شرم سے جھک گیا، نظر جھک گئی، آنکھوں میں آنسو ہے، آخری لمحات ہے، بچے کو پتہ ہے انتقال کا وقت آ گیا۔ کہتے ہیں کیا ہے میرے پاس، منکر نکیر مجھے چھوڑ دیں گے۔ اور پھر آخر میں وہ بچہ نصیحت کرتا ہے، جانا اور جا کر کسی مولانا سے جا کر کہنا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرے کہ اپنی اولاد کو کبھی ریس کا گھوڑا نہ بنانا، دین سکھانا، شریعت سکھانا، قرآن سکھانا۔ کب وقت آ جائے مرنے کا، کب قبر میں جانے کا وقت آ جائے کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں، ان 2 چیزوں سے نصیحت حاصل کرو، کامیابی مل جائے گی۔ ایک قرآن ہے، قرآن سے نصیحت کر لو، قرآن بار بار نصیحت کرے گا۔ اور پھر فرماتے دوسری چیز یہ ہے تمہارے رشتہ داروں اور گھر والوں کی موت ہے، ان موت سے سبق حاصل کرو۔ اگر تم ان 2 چیزوں سے سبق نہیں حاصل کرتے تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں سدھار نہیں سکتی۔ بس یہ سبق اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی، اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، علم سے قریب تر فرمائے، اور ہمیں دین اسلام سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو کچھ غلطی ہوئی رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔